میں تمہیں دارالعلوم حقانیہ لے جاتا ہوں، عبدالحق صاحب کے درس پہ تمہیں بٹھاتا ہوں، اگر اس کا درس سن کر تم احساس کمتری میں چوتوں میں جا کر نہ بیٹھے، میرا نام تبدیل کرتا ہوں۔ عبدالرحمن بھی تو ایک مولوی ہے، ایک مولوی کا بیٹا ہے، اور ایسے مولوی کا بھی نہیں۔ میرے سامنے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم جیسے مولوی جو ہے نا، وہ تو 1000 مولوی میں ایک لمحے میں بغل کے نیچے سے گزار لیتا ہوں، جن کے علمی مقام پر مولانا عبدالحق اعتماد کرتے تھے۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو کہ جیسے تم کوئی جہاد لڑ رہے ہو؟ کوئی جہاد نہیں لڑ رہے، تم سفاک ہو، تم قاتل ہو، تم مجرم ہو۔ افغانستان کے علماء کا فتویٰ ہے، پاکستان کے علماء کا فتویٰ ہے، یہ مولانا عبدالحق صاحب اس فتوے میں موجود تھے جو ہم لکھ رہے تھے جامعہ شفیع لاہور میں، کہ اس کے بعد یہ جنگ ہوگی، جہاد نہیں ہوگی۔ پڑھ کے جلسے میں تحصیل لیول کا ایک جلسہ، چھوٹا سا جلسہ، وہاں خودکش کیا جاتا ہے، ہم 90 جنازے اٹھاتے ہیں، ایک جلسے کے 90 جنازے۔ حامد الحق کو یا ان کے ساتھ جو شہداء ہیں میں ان سب کے لیے تعزیت کرتا ہوں، مولانا شفیع اللہ صاحب کی بھی بچے بدن شہید ہوئے ہیں، میں سب کی تعزیت کے لیے حاضر ہوں۔ جیسے یہ حملہ صرف حامد الحق پر نہیں ہوا، کہ میرے گھر اور میرے مدرسے پہ ہوا ہے، میرے مادر علمی پہ ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے آج میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، کچھ میری معلومات تھی کہ یہاں کوئی آپریشن کا پروگرام بن رہا ہے دارالعلوم حقانیہ کے اوپر۔ اتفاق سے بڑے ریاستی ذمہ داروں کے ساتھ میری ایک ملاقات تھی، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی تھی، میری کچھ معلومات ہیں آپ کو کوئی اس طرح کا۔ میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ تو بڑی خاموش ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اگر کوئی ایسا ارادہ ہے تو یہ جان لو کہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ آج ہم نے ان اداروں کو نشانہ بنا دیا، مسجد کو نشانہ بنا دیا۔ ابھی کوئی ہفتہ 10 دن کا واقعہ ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ نماز کے اندر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جماعت میں کھڑے ہوئے مسلمان کو وہاں سے گھسیٹا اور مسجد سے باہر لا کر گولی مار دی گئی۔ اس کو بھی جہاد کہیں گے ہم؟ ابھی جو پرسوں بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے، ایک عالم دین تراویح پڑھ رہا ہے، 18 رکعت پڑھ چکا ہے، مسلح پہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی جہاد کے زمرے میں شمار کیا جائیں گے؟ یہ بھی سرزمین وطن کے ساتھ محبت کی علامت ہوگی؟ کہیں کوئی ضمیر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی دستک دی جائے کہ کر کیا رہے؟ عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا۔ استاد اور اساتذہ مولانا نور محمد صاحب وزیرستان کے، وہ شہید ہوتے ہیں، میرے والد کے شاگرد رشید تھے، وہ علاقے کے بہت بڑے استاد تھے، اور اس کو وہی شخصیت تھی جس کو عام لوگ اپنے الفاظ میں استاد کے لفظ سے پکارتے تھے، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس کو شہید بھی کہوں اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں۔ مولانا معراج الدین جمعیت علماء اسلام کے ایک مضبوط توانا آواز تھے اور اس کے دماغ تھے، وہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کس قدر وہ خلوص سے بھرا ہوا انسان تھا۔ اس کو شہید کیا جاتا ہے، اب میں اس کو شہید بھی کہوں گا، اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا۔ کم از کم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس تضاد کو سینے میں جگہ مت دیجیے۔ بے شک یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ مدارس رہیں گے، یہ علماء رہیں گے، جمعیت علماء رہے گی،
اور دین کا آواز وہ سربلند رہے گا انشاءاللہ. اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے کام کرو، بس یہی جہاد. جو استطاعت آپ کو اللہ نے دی ہے اس سے زیادہ آپ کو مکلف نہیں کرنا، اور جو مشن آپ کے حوالے ہے اس کا نتیجہ آپ کے حوالے نہیں کیا، آپ کے حوالے سر محنت، اور وہ بھی اپنی استطاعت کے اندر. وفاق المدارس العربیہ کام کر رہا ہے، تمام مکاتب فکر کے مدارس کام کر رہے ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں. مولانا سے ملک صاحب شہید ہوئے. کیا دارالعلوم کی کسی ایک طالب علم میں کوئی کمی آئی؟ اضافہ ہوا. ان کی تحقیق کا انداز ہی کچھ اور تھا. ہمارے حاجی صاحب تھے نوشہرہ میں، حاجی شیر افضل خان بدرشی، زمیندار آدمی تھے، دنیا دار آدمی تھے. ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ ہم یہ سوٹڈ بوٹڈ لوگ، دنیا دار لوگ آپس میں کبھی اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ لوگ علماء کے بارے میں ذرا کمزور باتیں کرتے ہیں، یہ علماء کو بڑا کمزور چیز سمجھتے ہیں. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں علماء کو دیکھا نہیں ہے. لوگ گئے تھے. مولانا حسین احمد مدنی نے کفر کیا، مفتی کفایت اللہ نے کفر کیا، مولانا عبید اللہ سندھی نے کفر کیا. اتنی جرات. عبداللہ درخواستی نے کفر کیا، احمد علی لاہوری نے کفر کیا، مفتی محمود نے کفر کیا. ہوتے کون ہو تم لوگ جاہل کے بچوں کہ تم اتنے بڑے اکابرین کے بارے میں اس قسم کی حضرت سرائی کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتابیں لکھتے ہو. میں ایسی کتابوں کو ریزہ کر کے ہوا میں پھینکتا ہوں، کوئی ایسی زندگی نہیں. مجھے اپنے اکابر پہ اعتماد ہے. میرے پاس حدیث کی اور دین کی سند انہی کی ہے، اور میں ان کی سند کو اتنا بڑا مقام دیتا ہوں کہ اگر ان اکابرین کی تشریحات کے مطابق کوئی حدیث پڑھائے گا تو میری اجازت اس کو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. بے شک.